سردار عبد الرحمان بلوچ جو کہ لیاری کے اندر ایک بہت بڑا گنڈا اور ڈکیٹ تھا، اس نے حال ہی میں ریلیز ہوئی ہندوستانی فلم سے شہرت حاصل کی ہے اور اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں اس کے بہت زیادہ چرچے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ویلن کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیرو۔ لیاری کے بھی کچھ لوگ اسے ہیرو کہتے ہیں اور کچھ لوگ ویلن کہتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے مسیحا بھی تھا، لیکن ایک حیرانی کی بات ہے کہ یہ اپنی ہی ماں کا قاتل تھا۔ اس کے باپ کا نام دادل بلوچ تھا اور اس کے باپ کو بابو ڈکیٹ نے قتل کیا تھا۔ رحمان بلوچ نے صرف 13 سال کی عمر میں جرم کی دنیا میں قدم رکھا اور صرف 13 سال کی عمر میں اس نے چھوٹے سے جھگڑے پر اپنے ایک پڑوسی کو چاقو مار کر قتل کیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اس کے اوپر بہت ساری FIRs ہیں، بہت سارے پرچے ہیں۔ اس پر چوری، ڈکیٹی، بتہ خوری اور پولیس مقابلے کی FIRs درج ہیں اور پولیس نے اس کے سر کے اوپر تقریباً 50 لاکھ کا انعام بھی رکھا ہے۔ جب رحمان ڈکیٹ کا باپ دادل بلوچ بابو ڈکیٹ کے ہاتھوں مارا گیا تو حاجی لالو نے اسے اپنی سرپرستی میں لیا اور اپنے گینگ میں رکھ لیا۔ حاجی لالو لیاری کے اندر ایک گنڈا تھا اور لیاری کے اندر اپنا گینگ چلاتا تھا اور اس نے رحمان ڈکیٹ کو اپنے گینگ میں شامل کر لیا۔ حاجی لالو اور رحمان ڈکیٹ کے اندر بہت زیادہ پیار تھا، وہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ایک بیٹے یاسر عرفات اور رحمان ڈکیٹ کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی 2 بہنوں کے ساتھ۔ اب لیاری کے اندر رحمان ڈکیٹ، حاجی لالو، اس کے بیٹے یاسر عرفات اور ارشد پپو یہ سب مل کر کام کر رہے تھے۔ ارشد پپو اور یاسر عرفات یہ دونوں حاجی لالو کے بیٹے تھے اور یہ رحمان ڈکیٹ کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ ان کا گینگ بہت اچھا چل رہا تھا اور بہت اچھے معاملات چل رہے تھے۔ یہ سب مل کر لیاری کے اندر تمام دوسرے گینگز کو پچھاڑ رہے تھے اور ان کا گینگ سب سے آگے جا رہا تھا، لیکن پھر ان کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ جب حاجی لالو کے پاس رحمان ڈکیٹ کے تقریباً 1 کروڑ روپے اکٹھے ہو گئے تو اس وقت حاجی لالو نے رحمان ڈکیٹ کو دھوکہ دیا اور اسے دھوکے سے بلا کر گرفتار کروا دیا۔ لیکن جب رحمان ڈکیٹ کو پولیس نے کورٹ میں پیش کیا تو رحمان ڈکیٹ وہاں سے موقع دیکھ کر فرار ہو گیا اور اس کے بعد ان دونوں کے اندر گینگ وار شروع ہو گئی، یعنی کہ حاجی لالو اور رحمان ڈکیٹ کے درمیان ایک گینگ وار شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان دنوں لیاری میں ایک اور بہت بڑا نام تھا، انور بھائی جان، اور انور بھائی جان لیاری کے اندر ایک گینگ چلاتا تھا اور بہت نام تھا اس کا۔ انور بھائی جان دراصل حاجی لالو کے بیٹے ارشد پپو کی بیوی کا ماموں تھا۔ اب رحمان ڈکیٹ دراصل حاجی لالو اور ارشد پپو کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا تھا، ان سے بھی بدلہ لینا چاہتا تھا اور وہ انور بھائی جان کو بھی مارنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ انور بھائی جان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ انور بھائی جان کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھتا تھا لیاری کے اندر اپنا نام بنانے میں، اس لیے رحمان ڈکیٹ نے انور بھائی جان کو مارا۔ اس طرح اس نے انور بھائی جان کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دیا اور ارشد پپو سے بھی اپنا بدلہ لیا اور حاجی لالو سے بھی۔ اب ارشد پپو نے رحمان ڈکیٹ سے بدلہ لینے کے لیے اس کے چچا کو قتل کیا۔ اس نے رحمان ڈکیٹ کو کال کی اور کال کر کے کہا کہ یہ دیکھو، یہ گولیوں کی آواز سنو، یہ تمہارے چاچے کے سینے میں اتر رہی ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے اس کے چاچے کو گولیوں سے بھون دیا۔ اور اس سب کے بعد ان دونوں میں ایک بہت بڑی گینگ وار شروع ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے بہت سے لوگ مارے، خاص طور پر ارشد پپو نے رحمان ڈکیٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ان دنوں لیاری کے اندر ایک اور نام تھا جو کہ ایک ٹرانسپورٹر تھا اور ٹرانسپورٹر لوگوں سے بتہ لیتا تھا اور یہ ٹرانسپورٹر لوگوں سے بتہ لے کر رحمان ڈکیٹ کو دیتا تھا۔ رحمان ڈکیٹ کے لیے یہ آدمی بہت خاص تھا اور بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ رحمان ڈکیٹ کو پیسے دیتا تھا، لوگوں سے بتہ لے کے، لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے یہ رحمان ڈکیٹ تک پہنچاتا تھا، اور ارشد پپو کو اس بات کا پتہ تھا، لہٰذا ارشد پپو نے اس ٹرانسپورٹر کو اغوا کیا اور اسے مار دیا۔ رحمان ڈکیٹ نے ارشد پپو کی بہت منتیں کی، بہت ترلے کیے کہ تم اس کو مت مارو، لیکن ارشد پپو نے اسے مار دیا۔ اور اس ٹرانسپورٹر کا نام تھا فیضو، اور آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ فیضو عزیر بلوچ کا باپ تھا، لیکن اس وقت تک عزیر بلوچ مجرم نہیں تھا، بلکہ ایک ہسپتال کے اندر ایک وارڈ بوائے تھا۔ عزیر بلوچ کے باپ فیضو کے قتل کے بعد لیاری کے اندر ایک ایسی خطرناک گینگ وار شروع ہوئی اور لیاری کے لوگوں نے ایک ایسی خون ریزی دیکھی جو کہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ لیاری کے اندر ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی اور لوگ ان سب سے بہت پریشان ہو چکے تھے۔ فیضو کے قتل کے بعد رحمان ڈکیٹ نے فیضو کے بیٹے عزیر بلوچ کو اپنی سرپرستی میں لیا اور اپنے گینگ میں رکھ لیا، اور اس کے بعد رحمان ڈکیٹ اور عزیر بلوچ نے مل کر ایک بہت بڑی گینگ کھڑی کی جس نے لیاری کے اندر اور پورے کراچی کے اندر اپنا خوف بٹھایا۔ دراصل رحمان ڈکیٹ کی کامیابی کے پیچھے پولیٹیکل پاور تھی اور پیپل پارٹی رحمان ڈکیٹ کو بہت سپورٹ کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 18 اکتوبر کو جب بے نظیر وطن واپس آئیں اور وطن واپس آنے پر ان پر جو حملہ ہوا اس میں بھی انہیں رحمان ڈکیٹ نے بچا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ان کے مقام تک پہنچایا، یعنی بلاول ہاؤس تک پہنچایا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام پیپل پارٹی کے لیے رحمان ڈکیٹ کرتا تھا۔
رحمان ڈکیٹ پیپل پارٹی کی سرپرستی کی وجہ سے بہت آگے بڑھ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا نقصان پیپل پارٹی کو بھی ہونا شروع ہو گیا اور پیپلز پارٹی کو محسوس ہوا کہ اب ہمیں رحمان ڈکیٹ کو ختم کر دینا چاہیے۔ دراصل رحمان بلوچ نے پیپل پارٹی کے خلاف اپنے بندے الیکشنز میں کھڑے کرنے شروع کر دیے اور بلدیاتی الیکشنز میں بہت سارے بندے جتوائے بھی۔ رحمان بلوچ کے بہت سارے بندے پیپل پارٹی سے جیتے اور اب پیپل پارٹی رحمان بلوچ کو ختم کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے انہوں نے لیاری ٹاسک فورس قائم کی۔ لیاری ٹاسک فورس کا کام یہ تھا کہ وہ لیاری کے اندر گینگ وار کو ختم کرے گی اور رحمان ڈکیٹ جیسے مجرموں کا صفایا کرے گی۔ اور اب یہاں پہ انٹری ہوتی ہے چودھری اسلم کی، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک پولیس والا تھا۔ یہ لیاری ٹاسک فورس کا ہیڈ تھا اور لیاری ٹاسک فورس اس کے انڈر کام کرتی تھی۔ چودھری اسلم کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ لیاری کے اندر سے گینگ وار ختم کرے اور رحمان ڈکیٹ جیسے لوگوں کو بھی ختم کرے۔ چودھری اسلم نے جب لیاری ٹاسک فورس کی کمان سنبھالی تو اسے خبر ملی کہ ہب کے علاقے کے اندر رحمان ڈکیٹ چھپا ہوا ہے، تو اس نے بیس بدل کر ایک ٹرک کے اندر اس کے اوپر گاس پوس ڈال کر وہاں پر چھاپا مارا، لیکن وہاں پر رحمان ڈکیٹ پہلے سے ہی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ رحمان ڈکیٹ نے پورے ہب کے پورے علاقے کے اندر اس نے کیمرے لگائے ہوئے تھے اور جیسے ہی چودھری اسلم اور اس کی ٹیم ہب کے علاقے میں رحمان ڈکیٹ کے اڈے تک پہنچی تو انہوں نے گولیوں کی برسات کر دی اور وہاں پر بہت سے لوگ بھی زخمی ہوئے اور پھر انہیں ہیلی کاپٹر کی مدد سے وہاں سے نکالا گیا اور رحمان ڈکیٹ وہاں سے فرار ہو کر بلوچستان چلا گیا اور بلوچستان میں جا کے کوئٹہ کے علاقے میں چھپ گیا۔ چودھری اسلم پر رحمان ڈکیٹ نے جو حملہ کیا تھا اس سے چودھری اسلم بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے اپنے مخبروں کو کہا کہ چاروں طرف پھیل جاؤ، خوب پیسہ لگایا، اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے اور خوب پیسہ لگانے کے بعد اسے یہ خبر ملی کہ رحمان ڈکیٹ بلوچستان میں کوئٹہ کے علاقے میں چھپا ہوا ہے۔ پھر چودھری اسلم نے کوئٹہ کے علاقے میں جو کہ بلوچستان میں تھا وہاں پر حملہ کیا، وہاں پہ ریڈ کی اور وہاں پر رحمان ڈکیٹ کو پکڑ لیا گیا۔ رحمان ڈکیٹ کو وہ تھانے لے کر آئے، اسے الٹا لٹکایا اور پھر اپنے روایتی طریقے سے اس کی تفتیش کی اور اس نے بہت کچھ مانا، اس نے اپنے تمام جرائم مان لیے، لیکن رحمان ڈکیٹ پھر فرار ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق رحمان ڈکیٹ نے چودھری اسلم کے ٹیم ممبرز کو 5 کروڑ روپے کی رشوت دی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے فرار ہونے کے بعد چودھری اسلم بہت زیادہ مایوس ہوا اور بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا۔ اور پھر 9 اگست 2009 کو چودھری اسلم کو یہ خبر ملی کہ رحمان ڈکیٹ کراچی آ رہا ہے، تو چودھری اسلم نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر رحمان ڈکیٹ پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا اور اس طرح رحمان ڈکیٹ جیسے انسان کا خاتمہ ہوا اور لیاری سے اس کا نام مٹ گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔